یوم عاشورہ یعنی محرم کی جو 10 تاریخ آتی ہے اس کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی سورہ توبہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت کے مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس آیت کریمہ فرمایا کہ جو کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، جن کا ادب و احترام کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ انہی حرمت کے مہینوں میں ایک مہینہ محرم بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک دن آتا ہے 10 تاریخ، جسے یوم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا 30 نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں، 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، محبت سے، شفقت سے، پیار سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو فرمایا کہ اس یتیم کے سر پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے جنت میں اس کے درجات کو بلندی فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ اتنا ثواب ہے یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنا، اور وہ بھی محرم کی 10 تاریخ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ محرم کی 10 تاریخ وہ ہے جس میں غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سبیل کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کرو۔ محرم کی 10 تاریخ جو اپنے اہل خانہ کو اچھا کھانا کھلائے گا، ان کے لیے دسترخوان کو وسیع کرے گا، پورے سال اس کی روزی بڑھتی رہے گی، پورے سال اس کی روزی میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ جو اس دن خاص کر کے، یوں تو یہ کام ہر دن ثواب ہے، مگر یوم عاشورہ کی تاریخ میں اس کا بہت ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، انہیں اچھا کھلائے گا، ان پر شفقت اور محبت فرمائے گا،
محبت تو کرنا چاہیے مگر اس دن زیادہ محبت. تو فرمایا کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کی عبادت صوم و صلات لکھ دیتا ہے نفلی. جس نے عاشورے کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوانے کا ثواب کما لیا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ثواب ہے. یعنی یوم عاشورہ میں خیر خواہی، ہمدردی، صدقات، خیرات، امداد کرنا اور دنوں سے زیادہ ثواب ہے. اور دنوں میں جو نیکی ملتی ہیں ان سے زیادہ ثواب ملتا ہے یوم عاشورہ میں نیکی کرنے سے. یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو جو ثواب کا کام کرتا ہے اسے بے شمار نیکیاں ملتی ہیں اور دنوں سے زیادہ اجر و ثواب اسے عطا فرمایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن بڑا خاص ہے. ان تمام روایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ وہ دن بڑا خاص ہے. اس دن کو ہمیں گناہ میں گزارنا نہیں چاہیے، اس دن کو آوارہ گردی میں، برے کاموں میں نہیں، بلکہ وہ دن تو ایسا ہے کہ اس دن کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے ہزاروں نیکیوں کا ثواب پاتا ہے. ایسا دن ہے. اور ایک گناہ کرتا ہے تو ہزاروں گناہ پاتا ہے، ایک گناہ پہ ہزاروں گناہ. جس نے عاشورے کا روزہ رکھا، یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. یعنی وہ فرشتے اس کے لیے 7 آسمانوں کے فرشتے اس دن نیک کام کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے کے لیے 7 آسمانوں کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے جو محرم کی 10 تاریخ کی عظمت کو جانتا ہے، اس کی شان کو پہچانتا ہے. پورا سال برباد کر دیتے ہیں لوگ، بلکہ نہ جانے کتنے سال برباد کر دیتے ہیں. ایک ابھی میں نے جو روایت سنائی تھی کہ یوم عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا مرتبہ بلند کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ محرم کی 10 تاریخ کو کیا تمام دنوں کا سردار بنایا ہے؟ تمام دنوں پہ فضیلت دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین، پہاڑوں، سمندروں کو عاشورے کے دن پیدا فرمایا. آسمان و زمین کو عاشورے کے دن پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی عاشورے کے دن پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام عاشورے کے دن پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں عاشورے کے دن داخل فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورے کے دن پیدا ہوئے، ان کے بیٹے کی قربانی کا فدیہ عاشورے ہی کے دن دیا گیا. فرعون کو عاشورے کے دن دریائے نیل میں غرق کیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشورے کے دن دور فرمائی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورے کے دن قبول فرمائی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشورے کے دن معاف فرمائی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورے کے دن پیدا ہوئے اور قیامت بھی عاشورے کے دن ہی قائم کی جائے گی. کتنا عظیم دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے روزے کے ساتھ ہمیں بڑی فضیلت عطا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن عرش، کرسی، ستاروں، پہاڑوں کو پیدا فرمایا. لوح و قلم کو عاشورے کے دن پیدا فرمایا. جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ کو بھی عاشورے کے دن ہی پیدا فرمایا.
حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورے کے دن پیدا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے عاشورے کے دن نجات بخشی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ عاشورے کے دن دیا، فرعون کو عاشورے کے دن غرق کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشورے کے دن آسمان پر اٹھایا، حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ درد کو عاشورے کے دن دور کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورے کے دن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورے کے دن آسمان پر اٹھایا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول کی گئی۔ کتنا عظیم دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، کتنی شان والا دن ہے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اسی دن دور کی گئی اور ان کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا فرمائی گئی۔ خود باری تعالیٰ عاشورے کے دن عرش کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آسمان پر سب سے پہلی بارش عاشورے کے دن ہوئی، سب سے پہلی بارش جسے بارش رحمت کہتے ہیں وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ جس دن آسمان سے پہلی بار رحمت نازل ہوئی، پہلی بار آسمان سے جس دن رحمت نازل ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورے کا دن تھا۔ جس نے عاشورے کے دن غسل کیا وہ موت کے سوا ہر بیماری سے بچ جائے گا، یعنی بیماری جو اسے نقصان پہنچانا چاہتی تھی، خطرناک رخ اختیار کر کے اسے جو بیماری پہنچنے والی تھی، اللہ اپنے فضل سے اس بیماری سے اسے نجات عطا فرما دے گا جو عاشورے کے دن غسل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ تو نہاتے ہی نہیں ہیں، پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک جب تک محرم ٹھنڈے نہ ہو غسل کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ نماز پڑھنا تو وہی غسل کریں گے تو نماز پڑھیں گے، نماز ہی نہیں پڑھتے، غسل ہی نہیں کرتے، چٹی بنیان میں پھرتے رہتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ محرم کیا ہے، کیا شان ہے اس کی حدیثوں میں، پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کو۔ الٹے سیدھے کام اپنے من سے کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ پتہ جب چلے گا جب موت آئے گی، جب پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پتہ چلنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو جس نے عاشورے کے دن پتھر کا سرما، عصمت، بہت سے حاجی لوگ حج سے لے کر آئے ہوں گے، عرب سے، مکہ شریف سے، مدینہ شریف سے سرما لے کر آئے ہوں گے، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اپنی آنکھوں میں سرما لگائیں، اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں بھی سرما لگائیں، کہ جس نے اس دن آنکھوں میں سرما لگایا تو آشوب چشم کی بیماری سے بچ جائے گا۔ آنکھ کی ایک بیماری ہوتی ہے آشوب چشم، اور اس کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا جس نے اس دن کسی کی عیادت کی، کسی بیمار کو دیکھنے گیا، کسی بیمار کی خیر خبر لینے گیا۔ ہمارے ہاں تو بیمار کی خیر خبر لے کے جب آتے ہیں تو جب تک وہ یا تو ٹھیک ہو جائے یا پھر اپنے منزل پہ پہنچ جائے یا پھر انتقال ہو جائے، جب تک لوٹنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو بس یہ سوچتے ہیں کہ اب تو اسے نپٹا کے جاؤ، یا پھر ٹھیک ہو جائے یا پھر کاندھا دے کے جائیں۔ تو میں کسی بیمار کی خیر خبر لینے کے لیے جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو، تسلی کی بات کرو، فوراً آ جاؤ، یہ ہے خیر خبر لینا۔ اور بیٹھ جاؤ، اٹھو ہی مت، یہ خیر خبر لینا نہیں ہے، بلکہ مریض کو اور بیمار کرنا، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عیادت بھی ثواب کا کام ہے، ثواب ایسے نہیں ملتا ہے کہ تم کسی کو دکھ پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ عورتوں کی عادت یہ ہے کہ گئی بیمار کے پاس اور بس پھر تو صبح سے شام ہو گئی بیٹھی ہیں، دنا دن ناشتے بننے ہیں، کھا رہے ہیں، بیچارہ اس کی دوا بھی، ڈاکٹر کے پاس پیسے بھی اٹھ رہے ہیں اور مہمانوں پر بھی پیسے اٹھ رہے ہیں، اتنے مہمان خرچہ کرا رہے ہیں، اتنے ڈاکٹر خرچہ کرا رہے ہیں، وہ تو بیمار پریشان ہے نا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، ثواب اس پر ملے گا
کہ کسی اپنے بھائی کے لیے تم تکلیف اور دکھ یا پریشانی کا باعث مت بنو، اس کی خیر خبر لینے جاؤ اور بیٹھو، تسلی کی بات کرو۔ ہاں البتہ ایک آدھ چائے تو بنی جاتی ہے، مل ہی جائے گی، وہ تو پی لو اور اپنے گھر کو آ جاؤ۔ اور تسلی کی بات کرو۔ ٹینشن کی بات بہت سے کرتے ہیں، بیمار کی خیر خبر لینے جاتے ہیں تو پھر وہ لمبی چوڑی داستان سنائیں گے، وہ ایسا ہو گیا تھا اس بیماری میں، وہ اس کا ایسا ہو گیا تھا۔ اور عورتیں ٹینشن دے دیتی ہیں، ہائے کیا ہوگا، یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، اسے ڈرا کے رکھتے ہیں، تو وہ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کسی مریض کو اس کے پاس ایسی باتیں کرو جس سے اس کا دل خوش ہو، اس کے دل کو تسلی ملے، اس کو سکون ملے، اہل خانہ کو صبر ملے، ان کو تسکین ملے۔ ایسی باتیں کرو، ایسی باتیں کرو گے جس سے اہل خانہ پریشان ہو جائے، مریض بھی ٹینشن میں ہو جائے، تو یہ تو عیادت نہیں ہے، یہ تو آپ نے تکلیف پہنچائی۔ تو 10 محرم کی تاریخ بیمار کی کبھی بھی خیر خبر لینے جاؤ گے تو تم اپنے گھر سے جب اس کی خیر خبر لینے جاتے ہو تو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، جس کو ہم نے ثواب جس کو ختم کر دیا ہے اپنی زیادتیوں کی وجہ سے، رواج بنا لیا ہے۔ اور وہ مریض والے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی بھی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی بات بات پہ روٹھ جاتے ہیں، لو فلاں تو آئے نہیں، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بات بات پہ روٹھ جانا، بات بات پہ یہ ناراض ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ کوئی اگر چند منٹ کے لیے آ گیا، اس کو رواج دینے کے لیے دونوں طرف سے عمل کرنا پڑے گا، دونوں طرف سے ضرورت ہے سدھار کرنے کی۔ بہت سے لوگ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو لوگ ڈر کے مارے بھی جاتے ہیں کہ بھئی ناراض ہو جائے گا، چلو بھی خفا ہو جائے گا۔ تو ناراض مومن کو مومن سے بلا وجہ میں اپنی ذات کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب بھی تم کسی مریض کی خیریت لینے جاؤ گے ہر قدم پہ تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اگر محرم کی 10 تاریخ تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو فرمایا کہ اس کو تمام اولاد آدم کی عیادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اتنا ثواب ملے گا کہ وہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، فرمایا اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے تمام دنیا کے مریضوں کی عیادت کر لی ہو، اتنا ثواب اس کو ملے۔ تو کتنا خاص دن ہے 10 محرم جس میں اتنا ثواب مل رہا ہے۔ فرمایا جس نے عاشورے کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا اس نے گویا ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ایک گھونٹ پانی پلایا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت تو پورا دن سبیل لگاتے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو پانی کی طرف اشارہ کیا کہ ایک گھونٹ پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے 10 محرم کو۔ اب تم سوچ لو کہ سبیل لگانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ دن بہت عظمت والا ہے، اس میں صدقات، خیرات کرنا، خیر خواہی، ہمدردی کرنا، اپنے بھائیوں کی غربت اور تنگ دستی میں ان کی مدد کرنا، یہ تمہارے لیے بڑا خاص دن ہے۔ اس دن تم پورے سال کی روزی کما سکتے ہو، پورے سال کی برکتیں تمہیں ملیں گی۔ جو شخص عاشورے کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص قل ہو اللہ شریف 50 بار پڑھے، الحمد کے بعد سورہ اخلاص قل ہو اللہ شریف ہر رکعت میں 50 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اگلے بھی 50 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ میں روایت بیان کر رہا ہوں۔
کتنا ثواب ہے. لیکن وہ گناہ جو ہوں گے، جو مٹیں گے نا، وہ صغیرہ ہوں گے. کبیرہ گناہ پہ تو توبہ بھی کرنا پڑے گی آپ کو. کبھی آپ یہ سوچو کہ لو ہم تو پاک ہو گئے، ظلم کیا پاک ہو گئے، حق مارا پھر بھی پاک ہو گئے، کسی کے پیسے مار لیے پھر بھی پاک ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. کسی کا حق مارا ہے تو وہ آپ کو دینا پڑے گا. نہیں دیں گے تو کتنی بھی عبادت کر لیں معاف نہیں ہوگا. ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، سورہ کافرون، سورہ اخلاص ایک بار پڑھے. نماز سے فارغ ہو 70 بار درود شریف پڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورے کی شب عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے زندہ رکھے گا، یعنی اس کی عمر میں برکت ہوگی. رات کو جاگتے ہیں، جو یوم عاشورہ کی جو رات ہوتی ہے 10ویں رات، یعنی آج 9 تاریخ ہے، اور جو رات آئے گی وہ 10ویں ہوتی ہے. اس کو ہمارے ہاں شہادت کی رات کہتے ہیں، شہادت والی رات. تو وہ جو رات ہے، اس رات کے بارے میں حدیث میں آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر سال میں ایک یعنی عاشورہ کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا. تم بھی روزہ رکھو اور اس دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کرو. جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی، اللہ تعالیٰ اسے سارا سال آسودگی کشائش عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جس نے اس دن روزہ رکھا، وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. جو شخص اس رات میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے، صبح کو روزہ رکھے، تو اسے اس طرح موت آئے گی کہ اسے مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا. رات کو جاگو، عبادت کرو، صبح کو روزہ رکھو، تو ایسے موت آئے گی کہ تمہیں موت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، جان نکل جائے گی. اور موت کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے عاشورے کی شب عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے زندہ رکھے گا. یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا. حضرت سلیمان بن عینیہ نے بروایت جعفر کوفی ابراہیم محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے میں کوفے کے بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے، ان سے روایت کی ہے کہ عاشورے کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کے خرچ میں فراخی وسعت پیدا کرتا ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا، یوں تو اپنے گھر والوں کو ہر روز ہم کماتے ہیں، کھلاتے ہیں اور ثواب بھی پاتے ہیں، لیکن 10 محرم میں جو اپنے گھر والوں پر خاص کر کے کرم فرمائے گا، نگاہ محبت سے دیکھے گا، شفقت اور پیار کرے گا، اور ان کے لیے دسترخوان وسیع کرے گا، بہترین کھانا کھلائے گا، اچھا کھلائے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سارا سال اسے اس کی روزی میں فراخی اور وسعت عطا فرماتا ہے. ہم نے 50 سال برابر، وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان بن عینیہ نے جو روایت کی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے 50 سال برابر اس کا تجربہ کیا، ہمیشہ روزی میں برکت ہی میسر ہوئی. ہم نے تجربہ کیا اس کا کہ رزق میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ سے حدیث منقول ہے، جس نے یوم زینت یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اس نے سال بھر کے اپنے فوت شدہ صدقے کو پا لیا. یحییٰ بن کثیر کا کہنا ہے، جس نے عاشورے کے دن کستوری یعنی عطر لگایا، خوشبو لگائی، اس کی آنکھوں میں سارا سال تکلیف نہیں ہوگی. سرما لگایا، خوشبو لگائی، تو اس کے بھی اتنے اسے فضائل ملیں گے کہ اور دنوں میں اتنے میسر نہیں ہوں گے. ابو ولید عجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر ایک سرد چڑیا کو دیکھا تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس پرندے نے عاشورے کا روزہ رکھا. پرندے بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جنگلی جانور بھی عاشورے کے دن
عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جانور بھی، اور ہم نہیں کرتے۔ اب یہ جو روزے کی جو فضیلت ہے، جو میں نے حدیث آپ کو بیان فرمائی کہ روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اب یہاں پر ایک خاص بات، آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ نفلی روزے ہیں جن کے رکھنے میں اتنا بڑا ثواب، 10 محرم کی خاص تاریخ میں بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کوئی نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں کمائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے ذمے فرض روزے ہیں کہ رمضان کے روزے اس سے چھوٹ گئے، تو وہ جن تاریخوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، وہ فرض روزوں کو ان تاریخوں میں رکھ لیں تو ان کے فرض کی قضا بھی ہو جائے گی اور نفل روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ خاص بات ہے۔ یعنی آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور وہ فرض روزہ تھا جو آپ سے چھوٹ گیا تھا رمضان میں، آپ نے اس کی قضا 10 محرم کو کی، تو آپ نے محرم کو جب اس کی قضا کی تو آپ کا وہ فرض بھی ادا ہو گیا اور محرم کے روزے رکھنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو فرض کو مت چھوڑیے، جو فرض اگر چھوٹے ہیں تو انہیں ادا کیجیے۔ یہ ثواب زیادہ تر ان کو ہی ملتا ہے جو فرائض کو ادا کرنے والے ہیں، جو کسی وقت کی نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اور شب قدر میں یا ان راتوں میں آ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھے جاتے ہیں۔ بھئی نفل تو بعد میں ہے، پہلے تو فرض ہے۔ فرض جو چھوڑے ہیں انہیں ادا کون کرے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے ذمے فرض باقی ہے اس کا نفل قبول نہیں ہوتا ہے۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم کر دیا جاتا ہے، نہیں، وہ محفوظ رکھا جاتا ہے، معلق رہتا ہے۔ جب اس کے فرض پورے ہو جاتے ہیں تو وہ نفل جو اس نے ادا کیے تھے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں کوئی عمل بھی، آپ جو بھی نیکی کریں گے، نفل پڑھیں یا نفل نماز پڑھیں یا نفلی روزہ رکھیں، جو بھی نیکی کریں اللہ کے یہاں وہ نیکی لکھی ہوئی ہے، آپ کو ملے گی۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ نفل کثرت سے پڑھا کرو کہ جن کے فرض ادا ہونے میں کوتاہی ہو گئی، کہ ہماری کوتاہیوں سے کبھی ایسا ہوتا ہمارے فرض قبول نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ نفل نماز سے اس کی کمی کو قیامت کے دن پورا کر دیا جائے گا۔ تو نوافل پڑھنا بھی چاہیے، فائدہ ملتا ہے۔ تو یوم عاشورہ کی بڑے فضائل ہیں، یہ تو مختصر میں نے بیان کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، بڑے پیر صاحب کی کتاب ہے، جنہوں نے یہ یوم عاشورہ کے فضائل لکھے ہیں اور بہت فضائل